GNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں مشہور اسٹرالوجسٹ سید محمد علی زنجانی۔ ملاقات کے لیے راولپنڈی میں واقع ان کی رہائش گاہ کاشانہ زنجانی پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ سید محمد علی زنجانی سے اسٹرالوجی کی روشنی میں ملکی سیاست اور شخصیات کے متعلق گفتگو ہوئی۔ السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ۔ آپ کی زنجانی فیملی تو بہت نون فیملی ہے پاکستان کی۔ آپ کی حضرت میراں شاہ زنجانی سے کیا نسبت ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے لیکن ہمارے ویورز کو تو بتائیں۔ حضرت میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں اولین بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو ہند و پاک میں اس وقت آئے۔ لاہور میں انہوں نے قیام کیا راوی کے بالکل ساتھ، اور ان کا جو تبلیغ کا سلسلہ تھا، اسلام پھیلانے کا سلسلہ تھا، ان کے بعد وہ پھر داتا صاحب نے کنٹینیو کیا اور اسی سلسلے کو آگے لے کے چلے، اور لاہور آج داتا کی نگری سے جانا جاتا ہے۔ میراں ان کو لقب ملا تھا ان کے علم کی وجہ سے۔ زنجانی چونکہ زنجان سے آئے تھے، وہ ان کے ساتھ لگا۔ زنجانی صاحب، آپ کی کون کون سی بڑی پیشین گوئیاں ہیں جو درست ثابت ہوئیں؟ بہت ساری پیشن گوئی ہیں، مارشاء اللہ لگنا، کسی سیاستدان کا بیرون ملک سے آنا اور پکڑے جانا، اور پھر اس کا دوبارہ سے ری لانچنگ کے لیے بھی گرہنوں کے درمیان میں آنا، اور ابھی نواز شریف صاحب نے جو اپنا جلسہ کیا ہے گرہنوں کے عین درمیان میں کیا ہے۔ پچھلی پیشن گوئی میں نے کی تھی کہ جب یہ پاکستان آئیں گے تو پکڑے جائیں گے، ہوا یہ کہ واپس آئے پکڑے گئے۔ پھر خان صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ جس وقت انہوں نے اپنا اوتھ اٹھایا تھا وہ اتنا خراب ٹائم تھا کہ حاسدین کی جھولی میں بیٹھ کے انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا تھا۔ ان کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہوں گی، یہ چلے جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، تو وہی ہوا، خان صاحب زیر عتاب ہیں، پکڑے گئے ہیں۔ تو اسی طرح کی بہت ساری ایسی پریڈکشنز ہیں۔ تو بشرا بی بی تو اتنا علم رکھتی تھیں، انہوں نے پھر وہ وقت کیوں چنا؟ کیوں اس وقت انہوں نے یہ غلطی کر ڈالی تھی؟ بشرا بی بی صاحبہ جو علم رکھتی ہیں، ان کا علم، ان کا نالج، ان کی ذات تک جو لوگ کہتے ہیں کہ علم رکھتی ہیں، لیکن انسان ہے، انسان سے غلطیاں اور خامیاں ہو جاتی ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں تو آپ سے علیحدہ بڑی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی پاکستان کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے۔ آپ سیاسی نجوم کے بھی ماہر ہیں۔ اب سیاسی نجوم جو ہے، یہ علم نجوم کی وہ شاخ ہے جس پہ ہر کوئی اسٹرالوجر اچھی طرح بات نہیں کر سکتا، کتراتے ہیں لوگ۔ تو آپ تو اس شعبے کی اتھارٹی ہیں، تو آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان کے حالات کا کیا بنے گا؟ کوئی بہتری آنے کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اگر ہیں تو یہ کب تک اس کا آغاز ہوگا؟ 2024 کا سال پاکستان کے لیے ایک سرپرائز کا سال ہے کہ میں اس سال کو ایسا دیکھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں سرپرائزنگلی ہوں گی، کہ آپ سوچ کچھ اور رہے ہوں گے، ہوگا کچھ اور، کہ توقع کسی اور چیز کی ہوگی اور نتائج کچھ اور ہوں گے۔ اور اگلے سال نومبر سے بہتری کا آغاز ہو جائے گا، بنیاد پڑ جائے گی، کیونکہ 2024 کا مفرد عدد بنتا ہے 8 کا تعلق زحل سے ہے، اسی کی دشا شروع ہو رہی ہے، اور زحل ایک معلم سے آ رہا ہے، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، کہ لوگوں کے درمیان کسی بھی وجہ سے انتشار ہوتا ہے یا خرابی ہوتی تو فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے۔ تو پاکستان ایک رائٹ ٹریک کی طرف 2024 سے جانا شروع ہوگا، اور اس کے بعد جو اگلے 19 سال ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے سال ہیں۔ ستاروں کی روشنی میں بتائیں کہ موجودہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان میں سے کون سی پارٹی ایسی ہے جو پاکستان کے لیے اچھی ثابت ہوگی؟ 2024 کا سال پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا اچھا اور منفرد سال ہوگا، گو کہ لوگوں کی توقع نون لیگ کی طرف زیادہ ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، یہ دو ایسی پارٹیز ہوں گی جو ملکی سطح کے اوپر آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن جہاں تک نون لیگ کی بات کریں تو نون لیگ جو ہے، جس طرح سے ان کی توقعات ہیں وہ شاید پنجاب کی حد تک رہ جائیں۔ ابھی ان کا اتحاد بھی ہوا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن نزدیک آئیں ان کی آپس میں کوئی انبن ہو، آپس میں اختلافات پیدا ہو جائیں، اور نون لیگ اس چیز کو اچیو نہ کر پائے جس چیز کا وہ سوچ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ذائچہ جمہوری نہیں عسکری ہے، کیا یہ آپ کی سیاسی رائے ہے یا آپ علم کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں؟ پاکستان 1947 میں جب آزاد ہوا تھا، اس کا ہم ٹائم لیتے ہیں رات 12:01 کا، اور اس وقت جو کیپٹل تھا وہ کراچی تھا، اسلام آباد میں تھا۔ اس کے مطابق پاکستان کا جو اسینڈنٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے ایریز،
جس کو ہم برج حمل کہتے ہیں، اور اس کا ایک حاکم سیارہ ہوتا ہے، لارڈ پلانٹ، وہ ہے مارس۔ مارس نظام شمسی کے اندر یہ جنگ و جدل کا سیارہ ہے۔ اس کا تعلق عسکری قیادت سے بھی ہے، اس کا تعلق دہشت گردی سے بھی ہے، اس کا تعلق بلڈ سے بھی ہے، اور اس کا تعلق منگل کے دن سے بھی ہے، کہ دن بھی اس کے ساتھ جو منسوب ہے وہ منگل کا دن ہے۔ کہ پاکستان کا ذائچہ اسینڈنٹ چونکہ ایریز ہے، رولنگ پلانٹ مارس ہے، تو اس بیس کے اوپر پاکستان کے اندر جمہوریت کبھی بھی اس طرح سے پھل پھول نہیں سکتی جس طرح سے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پاکستان اس بیس کے اوپر، مطلب میری کوئی سیاسی یا ذاتی رائے نہیں، ہم نے تو ستاروں کے مطابق انفارمیشن دینی ہے، تو مارس چونکہ رول کر رہا ہے اسی لیے پاکستان ہمیشہ جو عسکری جو ذائچہ ہے وہ اس کا رہے گا۔ اور اس کے اندر میں ایک چیز آپ کے نالج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، چونکہ اس کا دن ہے منگل، پاکستان کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ دن جس نے پاکستان کی تاریخ بدلی، ہر مارشاء اللہ منگل کے دن لگا، جتنے مارشاء اللہ لگے سب منگل کے لیے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یا کوئی جان بوجھ کے نہیں ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں ساری چیزیں کہ منگل کے دن مارشاء اللہ لگتا ہے۔ پھر ایسے ایونٹس پاکستان کے اندر جس نے پاکستان کی بنیادیں، تاریخ، لوگوں کے ذہن بدلے، کہ آج کل ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے کہ پاکستان میں جو کرکٹ کا ایونٹ اس کے اوپر پابندی لگی، لوگ ٹیموں نے آنا بند، کہ سری لنکا کی ٹیم پہ اٹیک ہوا، وہ منگل کا دن تھا۔ پھر ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوتا ہے لاہور میں، وہ بھی منگل کا دن تھا۔ پھر یہ 9 مئی ہوا، یہ بھی منگل کا دن تھا۔ تو حضور والا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب تک ہم مارس کی ریمیڈیز نہیں کریں گے ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ منگل پاکستان کے لیے ہمیشہ بھاری ہوتا ہے، اور پاکستان پوری دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جہاں پہ منگل اور بدھ 2 دن ایسے ہیں جہاں پہ قربانی نہیں ہوتی، ذبح خانے بند ہوتے ہیں اور خون نہیں بہتا۔ اب مارس خون مانگتا ہے، اگر جانور ذبح نہیں ہوں گے تو انسان ذبح ہوں گے، ان پہ سختیاں آئیں گی، ان پہ پرابلمز آئیں گی۔ تو پاکستان کے اندر منگل اور بدھ کا جو ناگا ہے اس میں سے اگر صرف منگل والا دن ختم کر دیا جائے، باقی آپ 6 کے 6 دن ناگا کریں۔ کیا الیکشن اپنے وقت پر ہوتے نظر آتے ہیں؟ ڈیٹ ابھی اناؤنس کی ہے 8 فروری کی، الیکشن کمیشن نے اور پریزیڈنٹ کے ساتھ متفقہ ان کا ایک فیصلہ ہوا ہے۔ یہ ڈیٹ بڑی اچھی ہے۔ اس ڈیٹ کے اندر ایک تو مارس شرف کا ہے، یعنی سب سے اچھی پوزیشن پہ ہے، کوئی بھی سیارہ خراب پوزیشن میں نہیں ہے، یعنی ایک ایسی ڈیٹ انہوں نے رکھی ہے، یا تو کسی انہوں نے صاحب علم سے پوچھی ہے یا کسی ستارہ شناس سے پوچھ کے رکھی ہے، کیونکہ اس ڈیٹ کے کا سب سے بڑا کمال یہ کہ ادارے انتہائی مضبوط ہیں، اور یہ ایک ایسا وقت ہے جس کو ہم اپنی اسٹرالوجی میں کہتے ہیں کمر کی منازل ہوتی ہیں، نکشتراز ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے اترا پدرا بھادا، ہم اس کو کہتے ہیں، کہ یہ عوام کو، انتظامیہ کو متحد کرتا ہے کہ ایک ایسی چیز، ایک ایسا ایونٹ جو آرگنائز ہونے جا رہا ہے اس کو مثبت انداز میں، اچھے انداز میں یہ بیسیکلی کروایا جائے۔